بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا. And we have exalted high your remembrance for yourself. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب السماوات والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین نبی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ھذا الی یوم الدین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا مرشدی یا آقی یا ملجئی یا ماوائی یا رسول اللہ وعلیکہ یا سیدی حبیب اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ یا نجی اللہ یا صفی اللہ یا صفت اللہ یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلیکہ سیدی حبیب اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک کے کرم خاص سے وہ رب کونین جو خود ہی اپنے صحیفہ مقدس قرآن حکیم فرقان متین اس کتاب میں جو دنیا میں سچوں کے سمجھنے کے لیے اس نے نازل کی اور سچوں پر نازل کی، وہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اس اللہ پاک مقدس و سبحان ذات کا آسرا، اس کا شکر کہ ہم اس کے محبوب مکرم ہادی محتشم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بزم سجاتے ہیں مل کر. ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک. میرے لیے سعادت کی بات کہ زندہ ہوں، صحت مند ہوں، تو یہ وقت میں اپنی مرضی سے نہیں گزارتا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم رؤوف الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدس کی حاضری کے لیے گزارتا ہوں. اور بزم ورفعنا لک ذکرک کے حضر میں یہ جسے کہتے ہیں نا زون، میں تنہا نہیں ہوا کرتا، آپ بھی ہوا کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں تا قیام قیامت اس ذکر سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین ثم آمین. اس لیے کہ یہ اس کا سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑا اکرام. جتنے بھی اس کے اکرام میں ان میں سب سے بڑا کرم ہے. تصور میں اللہ کی مہربانی کو رکھتے ہوئے
آپ کو یہ خاک پائے مصطفیٰ، خاک پائے مصطفیٰ، غلام غلامان آل عبا، سگے زہرا سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ سلام عرض کرتا ہے، اور گزارش ہے کہ جب بھی کبھی اپنے رب کی بارگاہ میں آپ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے نذرانے پیش کر رہے ہوں تو اس ناچیز کو اور ہدایت ٹیلی ویژن کی پوری ٹیم کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ دعا کیا ہو۔ بہت سارے لوگ بیمار ہوں تو صحت مندی کے لیے دعا مانگ کرتے ہیں، کمزوری ہو تو طاقت کے لیے دعا مانگتے ہیں، مالی، خیالی، دنیاوی اور عائلی مشکلات ہوں تو ان کی بہتری کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ کا حکم ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، ان کی آل پاک علیہ السلام کی تربیت ہے کہ ہم یہ دعا کریں۔ لیکن دعا کوئی بھی ہو مستجاب جب ہوتی ہے، تب ہوتی ہے، کب ہوتی ہے بلکہ اب ہوتی ہے جب ہم اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ بزم ورفعنا لک ذکرک میں میری کوشش ہوا کرتی ہے کہ میں اس ذکر طاہر و منور و مطہر کے آغاز میں، اس کے وسط میں، اس کے آخر میں جیسے ممکن ہو درود تاج کا ہدیہ آپ کے ساتھ مل کر پیش کیا کروں۔ بزم ورفعنا لک ذکرک کی قبولیت ہو یا ہماری انسانی زندگی کی حیثیت سے کوئی بھی ہماری احتیاج ہو، محتاج کی احتیاج ہوا کرتی ہے، یہ سفینہ نجات بن کے اور براق، سفینہ براق بن کے اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعاؤں کو، ہماری التجاؤں کو، ہماری چاہتوں کو، ہماری کوششوں کو، ہماری کاوشوں کو قبول کرواتا ہے۔ صلوات جو آپ پڑھتے ہیں بارگاہ رسالت مآب و آل اطہار علیہ السلام میں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آل محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ والسدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین
ابی القاسم محمد ابی عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون من نور جمالہ صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا وکیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا کفیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کے حوالے سے اگر آپ کی سوچوں کو اور آپ کے اذہان کو مجھے آپ اجازت دیں تو اتنی میں جسارت کروں ان کو منور کرنے کے لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کے لیے فرمایا سورہ نور کی آیات بینات میں سے ایک آیہ کریمہ کا چھوٹا سا ٹکڑا آدھا سے بھی کم حصہ سورۃ النور جو ہے وہ ہے 24ویں سورہ اور یقیناً مجھ جیسے جو ناخواندہ ہیں یاد کرنے کے لیے یاد رکھنا چاہیے تو پھر آہستہ آہستہ یاد ہو ہی جاتا ہے کہ پہلی سورہ فاتحہ ہے اور دوسری سورہ بقرہ ہے تو اسی طرح 24 تک جب بندہ پڑھتا رہے تو یاد رہ جاتا ہے کہ 24ویں سورہ نور ہے النور سیدہ کائنات مخدومہ کونین مادر حسنین کریمین علیہ السلام زوجہ مولود کعبہ اور والدہ گرامی سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور سیدہ کلثوم سلام اللہ علیہا شہزادی کی شجرے کی باتیں بھی اس میں ملتی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سیدہ کونین سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا کا اسم پاک کیوں لیا جا رہا ہے اور مکتب اہل بیت کے ہاں آپ کا مقام کیا ہے جس ذات کو فاطمہ الزہرا فاطمہ سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا ہم اور آپ کہہ دیتے ہیں تو یہ ذات مقدس جب محسنہ کائنات مخدومہ کونین سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ اپنے بیکاریوں کو اپنے سگوں کو پسند فرماتی ہیں تو پھر آپ کے بابا جان آپ کے شہزادے اور آپ کے آخری شہزادے آخری کا مطلب ہے جنہیں اللہ نے منسوخ کیا ہے اپنے حجتوں کے تاج کے طور پر عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف وہ بھی پھر آپ سے محبت کریں گے انشاءاللہ وہ اس لیے اس ناچیز نے عرض کیا ہے کہ انسان میں کمزوریاں
نہ ہوں تو یہ افضل، انسان میں کمزوریاں نہ ہوں تو یہ افضل، ہر ایک فرشتے سے نہیں جس میں کوئی بل، انور کو ولایت میں ولایت یہ ملی ہے، سگ حیدر و حسنین کا مخدومہ کا اجمل، سگ حیدر و حسنین کا مخدومہ کا اجمل۔ اور کیوں نہ ہو، آپ کو اگر یاد نہیں تو جی چاہتا ہے میں پھر عرض کر دوں کہ جنہیں نصیب کی دولت نصیب ہوتی ہے انہیں بطول سے الفت عجیب ہوتی ہے، جنہیں نصیب کی دولت نصیب ہوتی ہے انہیں بطول سے الفت عجیب ہوتی ہے، محدثہ کا تو عرفان پاک انور ہے، اسی ڈگر پہ نبوت قریب ہوتی ہے، اسی ڈگر پہ نبوت قریب ہوتی ہے، اسی ڈگر پہ نبوت قریب ہوتی ہے، جنہیں نصیب کی دولت نصیب ہوتی ہے انہیں بطول سے الفت عجیب ہوتی ہے، سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ، جنہیں نصیب کی دولت نصیب ہوتی ہے انہیں بطول سے الفت عجیب ہوتی ہے، 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 محدثہ کا تو عرفان پاک انور ہے، اسی ڈگر پہ نبوت قریب ہوتی ہے، اسی ڈگر پہ نبوت قریب ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے سورۃ النور میں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نورانی ذکر شامل کرنے کے بعد سورۃ النور کا حوالہ دینا ہی سب سے اہم چیز ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، ترجمہ ہے جالندھری صاحب کا، کسی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کے غلام کا نہیں ہے، لکھا ہے مومنوں، پیغمبر کے بلانے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ آگے اس آیت کا سلسلہ چلتا ہے کہ بے شک خدا کو یہ معلوم، لوگ جو ہیں یہ معلوم ہے لوگوں کے بارے میں، یہ لوگ معلوم ہے جو تم میں سے آنکھ بچا کر چل دیتے ہیں، تو جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، یہ مومنوں کا لفظ انہوں نے اپنی طرف سے ٹھوکا ہے۔ اللہ نے جب کہا نا یا ایھا الذین آمنوا، تو پھر اس کے بعد کہا، پھر اس کے معنی بندے مومنوں، اے ایمان لانے والو، یہ بات یاد رہے، یہاں کو ذکر نہیں ہے، سمپل ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، ایک پیغمبر کے بلانے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ ویسے تو اگر ہم سورہ حجرات کا آغاز جیسے آپ دیکھتے ہیں، سورہ حجرات کا جو آغاز ہوتا ہے علما علما، یہ قرآن پاک کا اعجاز اسے سمجھ آتا ہے جو
ان معجزوں کو سمجھ لیں۔ معجزے کا ہے تعلق اعجاز سے، اور اعجاز انہیں سمجھ آتا ہے جو عجز میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ یہ بات یاد رہے، تکبر کی بڑی عجیب عجیب قسمیں ہیں اور عجیب عجیب علامات ہیں۔ اب چونکہ میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ میں تکبر پر بات کروں، بس ایک ہی ذات ہے متکبر، جس خدا نے اپنی مخلوق تخلیق کرنے کی وجہ ذات مقدسہ کو جب ہمارے سامنے کیا تو انہوں نے عجز کیے رکھا، تو ہم ما و شما کس حال میں۔ مجھے اللہ رحمت بخشے، میر انیس کے ایک شعر کو عموماً سناتا رہتا ہوں کہ انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے۔ ہم کیا رہیں گے جو نہ رسول خدا رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں، مومنین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ذات پاک جس ذات کے لیے اللہ نے فرمایا خلقت الخلق لیعرفہم کرامتک و منزلتک علی لولاک لما خلقت الدنیا۔ میرے محبوب، یہ میں نے جو کچھ خلق کیا ہے، جو کچھ دنیا میں، ہمیں کیا پتا۔ میں تو کئی بار سپر مارکیٹس میں جب جاتا ہوں اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کی مہربانیاں انسان پر ایسی ہیں کہ یہ جو اس ملک میں کسی ایک مارکیٹ میں جا کر جو کچھ مسالہ جات ہیں ہم انہیں چکھ نہیں سکتے۔ ہماری زندگی کے ادوار اتنے نہیں ہیں، ایام اتنے نہیں ہیں، ہمارے پاس سانسیں اتنی نہیں ہیں کہ ہم کسی ایک ملک کے کسی ایک محلے کی کسی ایک دکان پر جا کر وہ اشیاء صرف چکھ سکیں۔ موقع ہی ملے گا تو اس اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے کہا کہ میرے محبوب خلقت الخلق لیعرفہم، معرفت کے لیے کیا، خلقت الخلق لیعرفہم کرامتک و منزلتک۔ میرے محبوب، تیری کرامت اور تیری منزلت کے سمجھانے کے لیے یہ بات کی، اور وہ رب حکم دے رہا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ پیغمبر کے بلانے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ پہلے تو بڑے آسان لفظوں میں تمام شعراء کو ہاتھ باندھ کے عرض کر دوں، جو کچھ لکھا گیا، جو کچھ لکھا جا چکا، تم اور تیرا، غالباً غالب نے بات کہی ہے، آپ سے تم سے تو ہونے لگے۔ لطف کیا جب آپ سے تم سے تو ہونے لگے، بھئی گفتگو ہونے لگے، یہ قافیہ ردیف ہے۔ یہ جو تو کا بلاوا ہے، میں حیران ہو جاتا ہوں۔ اور انہم منی وانا منہم، تمام معصومین کے لیے۔ تو پڑھنے والے بھی اگر کوشش کریں کوالٹی اور کوانٹٹی کا خیال رکھیں۔ بڑے اچھے لگتے ہیں وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم پاک لیتے ہوئے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تقاریر کے لیے نہیں استعمال کرتے۔ رسول پاک کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اعظم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جناب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
سرکار کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور باقی آپ کی آل اطہار، بالخصوص سیدہ کونین مخدومہ کائنات بدعت الرسول فاطمہ بتول سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ، ان کی آل پاک، یہ بات یاد رہے اور اس پیغام کو پھیلائیں۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ ہاں جی، کیونکہ یہ حاضری بزم ورفعنا لک ذکر کی، اور یہاں پر مقصد یہی ہے کہ ہم ذکر کریں ادوات مقدسہ کا، نہ کہ دوسری انسانی نفسیات کو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں۔ کاش ایسا ممکن ہو، کاش میری زندگی میں ایسا موقع آ جائے میں کسی اور موضوع کے حوالے سے کسی اور پروگرام میں آپ کے ساتھ بات کروں جس کا ٹائٹل ورفعنا لک ذکر کے علاوہ کچھ اور ہو، لیکن اس ٹائٹل کے سوا مجھے کچھ کرنے کو جی نہیں چاہتا، ورنہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ ہمیں یاد یہ رکھنا ہے کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ یہ ہے سورہ حجرات کی آیہ کریمہ۔ اب جو پہلی آیہ کریمہ سورہ نور کی میں نے عرض کی، اس کے شمار میں اس کی تفصیل میں جانے کے لیے وقت نکالا جائے، بلانے کے بارے میں، بلانے کے بارے میں، طرز تخاطب کے بارے میں، طرز تکلم کے بارے میں، دنیا میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے۔ نفسیات کے ماہرین اس پہ کیا کیا کچھ لکھ چکے ہیں، علامہ اور بہت سارے زباندان جب اپنے بارے میں بات کرتے ہیں تنہا کہتے ہیں ہم نے یہ بات کہی، وہ بھی اگر نبی اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم کر کے مخاطب کریں تو سوائے ایک لطیفے کے کچھ نہیں لگتی وہ بات۔ پھر بات کرنے کو جی چاہتا ہے، بلانے کا، پھر فرمایا رب نے خیال نہ کرنا جیسا آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ وہ رب فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اور یہی بات نہیں کی رب نے، محرم جو ختم ہوا، ماہ محرم کے ایام ختم ہوئے، پھر سفر المظفر کے ایام بھی اختتام کو، آج میری آپ کی آخری دن کی ملاقات اس ماہ متبرک کے حوالے سے، ماہ غم اور اندوہ، اس حوالے سے نہ جانے زندگی کی بھی آخری ہو، کون کسی کے بارے میں بات کر سکتا ہے، اس لیے کہ موت ہی زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ مولا کائنات اور آپ کی تمام آل کے پیار کرنے والوں اور جاننے والوں اور ماننے والوں اور پہچاننے والوں کے لیے یہ بات نئی نہیں ہے، موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ بس فرق یہ کہ ہمیں مرنے کو جی نہیں چاہتا۔ میرے والد گرامی اللہ غریق رحمت کرے کہا کرتے تھے کہ اگر تمہیں آخرت موسیٰ کی چاہیے تو پیار سے جب کہتے تھے انور پتر زندگی فرعون والی نہ گزار۔ تو ہم فرعون تو ایک تھا نا، ہمارے جسم کے الا ماشاء اللہ، خدا کی قسم میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، تکفیریوں کی بات چھوڑ دی جائے، جو اہل بیت علیہ السلام کو نہیں مانتے ان کی بات چھوڑ دی جائے، ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں جو
اپنے علماء سے، اپنے خطباء سے، اپنے ذاکرین سے ہی سنتے ہیں کہ غم امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام دو جہان علیہ الصلاۃ والسلام، سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام میں مچھر کے پر کے برابر آنسو نکالنا بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑا معتبر ہے۔ ہم تو اپنوں کی بات کریں گے، ہم تو اپنوں کی بات کریں گے، اس لیے کہ جب انسان پانی میں گرتا ہے، ڈوبتا ہے، تو سب سے پہلے قریب کی لہروں سے اس کی جان بچنا ضروری ہے۔ کنارے تک پہنچنے کے لیے بہت سفر کرنا پڑتا ہے۔ اگر اپنی قرب و جوار کی لہروں میں بھنور کی صورت وہ ڈوب رہا ہے، اپنے تکبر اور غلط فہمی کی بنیاد پر تو بس گیا۔ تو کہنا عرض یہ ہے کہ الا ماشاء اللہ، جب انسان اپنے اندر اپنے جسم کے بالوں کے برابر فرعونیت پالنے کی کوشش کرے تو کیا خیال ہے اس کا سفر عجز کی جانب ہے یا تکبر کی جانب ہے؟ تو سروری زیبا ہے، سروری بلندی عظمت، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری، باقی بتان آزری، باقی بتان آزری۔ امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے خاندان اطہر نے، ان کی پیاری شہزادی بہنوں نے، ان کی آل پاک نے ہمیں کر کے دکھا دیا۔ بس ہمارے اندر بھی ایسی پیراڈائم شفٹ آنی چاہیے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی عظمتوں کی بات کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، اے ایمان والو۔ بریکٹ میں انہوں نے لکھا کسی بات کے جواب میں، باہر کیف ان کو بھی مانگ لیتے ہیں، کیونکہ اگر یہ کہیں گے نا کسی بات کے جواب میں، تو نبی پاک صاحب الاولاق وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 28 سفر میرے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر آخرت ہے، پردہ فرمایا آپ نے۔ تو آپ نے جب یہ فرمایا کہ ایتونی بدعوات و کتاب اکتب لکم کتاب لا تضلوا بعدی، مجھے لکھنے کے لیے کچھ دے دو۔ روایات میں آتا ہے شانے کی ہڈی مانگی، اونٹ کی، جو بھی باہر کیف لکھنے اور کاغذ قلم کا ذکر ہے۔ فرمایا لاؤ میرے لیے لکھنے کا سامان، تمہیں کچھ لکھ کے دے دوں، ایسی چیز لکھ دوں، ایسی تحریر لکھ دوں تاکہ تم لا تضلوا بعدی، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی چیز ملتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اللہ نے اپنے رسول کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فإنی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ حبل ممدود بین السماء والارض وعطرتی اہل بیتی انہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض فانظروا کیف تخلفون فیہما، فانظروا کیف تخلفون فیہما۔
لیکن یہ ترجمہ کرنے والوں نے جو کہا کہ مومنوں کسی بات کے جواب میں خدا اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو، خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا سنتا جانتا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم۔ پھر رب کو پتا تھا کہ کچھ بے حیا کردار، بے غیرت کردار، غلو کرنے والے کردار ایسے ہوں گے جنہوں نے نبی پر اعتراض کرنا ہے۔ ہاں، جو نہیں مانتے کہ کسی شخص نے نہیں کہا تو انہیں یہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کسی نے نبی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ معاذ اللہ خاکم بدن نقل کفر نہ باشد، کہ نبی کو بخار کی وجہ سے احسیان ہو گیا، لا یحجر کے لفظ جو ہیں استعمال کیے، پھر اسے صحابی کہے کو ماننا بھائی؟ وہ اگر کوئی شخص اس شخص کو اپنا مقدسات میں شامل کرتا ہے تو وہ پھر اس کے غم میں نہیں ہمیں مبتلا ہونا چاہیے۔ ہاں، رب پھر فرما رہا ہے، یہ پہلی آیت کے بعد پھر فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ پر خدا کر رہا ہے کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے، پتہ نہیں چل رہا، تو تم ہیرو بناتے رہو ایسے شخص کو، تو بناتے رہو۔ اللہ اکبر۔ مومنوں، کسی بات کے جواب میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے پہلے نہ بول اٹھا کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا سنتا جانتا ہے۔ اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ، ہم کیسے آپ کا اسم گرامی ہے چلیں، لیکن یہ قرآن کی آیت ہے کہ میرا محبوب، بس میرا محبوب میرا رسول ہے۔ ارے رب کے ہاں رسول کے کیا معنی ہیں، ہمارے ہاں کیا معنی ہیں؟ وقت کی قید بات کو مکمل ہونے سے بھی روکتی ہے۔ اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے بولتے ہو اور زور سے بولتے ہو، اس طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ جو لوگ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں، خدا نے ان کے دل تقوی کے لیے آزما لیے ہیں، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ اور میرے محبوب، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، اکثر بے عقل ہیں۔ میں کیسے عرض کروں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ذات گرامی کے لیے رب نے فرمایا کہ میرے محبوب، میں نے تمہیں اتنا دینا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔
میں کیا کروں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، میرے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی مکرمہ، محدثہ، محدثہ، منورہ، منصورہ، ممتحنہ، زاکیہ، ازکیہ، راضیہ، مردیہ، راحمہ، رحیمہ، عابدہ، عبیدہ، سعدیہ، سعیدہ، صابرہ، شاکرہ، معصومہ لیکن مظلومہ، سیدہ، آپ کے دشمنوں پر لعنتیں ہوں۔ ان شہزادی کا ذکر پاک کرنے کے لیے بتانا پڑتا ہے کہ وہ کس ذات مقدس کی شہزادی ہیں، سلام اللہ علیہا، صلوات اللہ علیہا۔ سارا قرآن پڑھ لے بندہ، سارا قرآن پڑھ لے، اور اللہ نے جتنے صحیفے نازل کیے ہیں وہ بھی پڑھ لے۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، صلوات اللہ علیہ کے رب کا یہ فرمانا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی فاطمہ و ابوہا و بعلہا بنوہا۔ یہی نہیں پورا ہو سکتا۔ میری آقا زادی سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، صلوات اللہ علیہ کا مقام یہ ہے کہ رب نے فرمایا، میرے محبوب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تمہیں اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، کتنا دوں گا۔ رزاق، رازق، خالق جب کسی کو دے، کہے کہ میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، اور وہ رضا جس پہ نبی مکرم ہادی محشم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راضی ہونا تھا، اسے ہی فاطمہ کہتے ہیں، سلام اللہ علیہ، صلوات اللہ علیہ۔ اے مولا تعالیٰ، ہم نہیں معرفت رکھ سکتے اتنی عظیم ہستی کہ ہاں ہم محبت، اس لیے کہ تیرا حکم جو ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، ہاں ہم مر جائیں گے، ہم کٹ جائیں گے، لیکن شہزادی کونین سلام اللہ علیہ، صلوات اللہ علیہ کے اسم پاک پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکیں گے۔ آپ کے اختیارات پہ، آپ کے استعانت پر، آپ کے تصرف پر، اے مولا تعالیٰ ہمیں پتہ ہے ہم نمازیں پڑھتے رہیں، ہم حج کرتے رہیں، ہم زکوٰۃیں دیتے رہیں، خمس کھاتے رہیں یا کھلاتے رہیں، کسی صورت جب تک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، صلوات اللہ علیہ ہمارے عمل پر راضی نہیں ہوں گی، مالک وہی وہ عمل ہے جو تو منہ پر مار دے گا۔ رب کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس رب نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، لے میرے محبوب، ہم نے اب تمہیں پھر کوثر عطا فرمائی۔ بالفاظ دیگر، میرے محبوب ہم نے تجھے تیری شہزادی اب عنایت فرمائی، اب راضی ہو جا۔ اور پھر سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کے دینے کے بعد رب نے، اس رب نے جو کہہ رہا ہے بار بار کہ تو وجہ تخلیق کائنات ہے میرے محبوب، پھر کہہ رہا ہے اتنا دوں گا راضی ہو جائے گا، پھر کہہ رہا ہے میرے محبوب ہم نے تجھے کثرت عطا فرما دی، اب کر کیا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے پروردگار کے لیے سل، سعاد والا سل، فَصَلِّ لِرَبِّكَ۔ ہم کیا کہیں، صلاۃ کیا ہے ہماری نظر میں، اور اللہ کی نظر میں اپنے محبوب کے لیے کیا ہے؟ وَانْحَرْ، اور قربانی دے، قربانی دیا کر، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک تیرا دشمن ہی ابتر رہے گا۔
گویا جب اللہ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کو، اس کی عظمت کو، اس کی ہولی پروجنی کو مقام دینے کی بات آئے تو وہ کہتا ہے میرے محبوب یہ لے فاطمہ سلام اللہ علیہ. اور جب کو اپنے لیے رب کو، اپنی وحدانیت کے بچانے کے لیے رب کو ہو تو تب بھی میں ہائے 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 اللہ کہتا ہے میرے محبوب فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. وقت کی قید کا مسافر ہوں، وقت کی قید کا مسافر ہوں، وقت کی قید کا مسافر ہوں، میں فقط پنج تن کا ذاکر ہوں. میری پہچان تب سے انور ہے جب سے میں فاطمہ کا چاکر ہوں، جب سے میں فاطمہ کا چاکر ہوں. چند لمحے رہ گئے ہیں، میں کیا عرض کر سکتا ہوں. سیدہ کونین مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کی دین رب کی دین ہے، ان کی رضا رب کی رضا ہے، ان کی عبادت، ان کا ورع، ان کا تقوی، ہم کیا اس پہ بات کر سکتے ہیں؟ کیا یہی بہت نہیں ہے کہ جس ذات کے دہن اطہر سے نکلنے والے لفظ قرآن بنتے ہوں، وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، طیبہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کو چومتے ہوئے فرمائیں کہ میں اس لیے اپنی شہزادی کو چومتا ہوں، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کو اس لیے چومتا ہوں کہ یہ میرا یا نور عین و ثمرۃ فؤادی، یہ میری آنکھوں کا نور، میرے دل کا میوہ ہے. اور میں اس لیے چومتا ہوں کہ جب میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں، جب میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو پھر میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ، فاطمہ کو سونگھتا ہوں، فاطمہ کو چومتا ہوں. اور روایات میں بڑے عجیب طریقے سے یہ بخاریوں نے اور کباریوں نے لکھ دیا. فلاں نے کہا آپ کیوں چومتے؟ فاطمہ تو ہو، فاطمہ تو حوراء انسیہ کلما اشتقت الی الجنت قبلتها. فاطمہ انسانوں کے درمیان ایک حور ہیں، جب بھی میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں. فاطمہ جنت کی حور ہیں، کن کے درمیان؟ انسانوں کے درمیان. جب بھی میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو انہیں بوسے دیتا ہوں. جو پوچھتے ہیں نا آپ فاطمہ سے اتنا پیار کرتے ہیں، دراصل وہ فاطمہ کی مخاصمت میں، مخالفت میں. تو فاطمہ کا دشمن تو خدا کا دشمن ہوا کرتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. ہاں یہ بات یاد رہے. اس لیے فرمایا فاطمہ تو بہجت قلبی و ابناہا ثمرۃ فؤادی و بعلها نور بصری والآئمہ من ولدها امناء ربی و حبل ممدود بینہ و بین خلقہ من اعتصم به نجا ومن تخلف عنہ ہوا. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میرے دل کا سرور، ان کے دونوں شہزادے میرے دل کا میوہ، ان کے شوہر میری آنکھوں کے نور، اور جو آئمہ علیہ السلام ان کی اولاد سے ہیں وہ میری پروردگار کے امین ہیں. اور اس کی مخلوق کے درمیان کھچی ہوئی رسی ہیں
جو شخص اسے مضبوطی سے تھامے رہے گا وہ نجات پائے گا، اور جو اس سے کنارہ کشی کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اسی کے بارے میں رب نے فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ زندگی رہی سیدہ کونین سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں گے۔ آپ سے دعا ہے کہ آپ اپنی آقازادی مکرمہ محترمہ محتشمہ ممتحنہ مبارکہ منورہ محدثہ مادر حسنین کریمین علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضری پیش کریں تو مجھ جیسے ناچیز کو بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے مالک ہمیں اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کی بارگاہ، ان کی آل پاک بالخصوص امام زمان کی بارگاہ میں قائم و دائم حاضر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا، and we have exalted high your remembrance for yourself.